اور جو امیج میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ انشاءاللہ آپ کو کافی مدد دے گی سورۃ العصر کو گہرائی میں سمجھنے کے لیے۔ فرض کریں کہ آپ ڈوب رہے ہیں اور آپ اپنے ہوش و حواس میں بھی نہیں ہیں۔ دو چیزیں، آپ ڈوب رہے ہیں اور آپ اپنے ہوش میں بھی نہیں ہیں، تو کیا آپ کے پاس زیادہ وقت ہے؟ اگر آپ ڈوب رہے ہیں اور آپ بے ہوش ہیں تو کیا آپ کے پاس زیادہ وقت ہے؟ نہیں، آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ عربی میں کون سا لفظ استعمال ہوا ہے جب وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے؟ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے العصر، جس کا مطلب ہے وہ وقت جو ختم ہو رہا ہو۔ دن کے آخری حصے کو جب دن کا وقت ختم ہوتا ہے عصر کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ دراصل عصر نکلا ہے لفظ عصیر سے، پھل جس کو آپ دبا کر نچوڑ دیتے ہو۔ اور ایون عصر الصوبہ بھی استعمال ہوا ہے، وہ کپڑا جس کو آپ پانی میں ڈال کر نچوڑ دیتے ہو اور سارا کا سارا پانی نکل آتا ہے۔ اسی طرح عصر یہاں پر ایک فعل کی طرح استعمال ہوا ہے۔ سو آپ ڈوب رہے ہو، آپ بے ہوش ہو اور آپ کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہوگی جو آپ کرو گے زندہ رہنے کے لیے؟ اگر آپ ایسی حالت میں ہوتے ہو، اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ کیا کرو گے؟ جاگ جاؤ گے؟ ہوش میں آؤ گے؟ اگر آپ بے ہوش ہی رہے تو پھر تو آپ کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ ہے ہوش میں آنا۔ اس سے بالکل فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپنے سب سے حسین خواب میں تھے اور اپنے خواب میں آپ کامیابیوں کو چھو رہے تھے، لائک آپ فراری چلا رہے تھے، وہ کمرشل جس میں دکھاتے ہیں کہ ایک طرف پہاڑ ہیں اور دوسری طرف سمندر اور درمیان میں ایک خوبصورت سی گاڑی۔ آپ اس طرح کے کسی خواب میں ہو جو کہ محض صرف ایک خواب ہی ہے۔ لیکن جب آپ اٹھتے ہو تو کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ ڈوب رہے ہو، آپ پانی کے اندر ہو۔ یہ ہے سب سے پہلی کنڈیشن کہ آپ کو جاگنا ہے، ہوش میں آنا ہے۔ اور جب آپ اٹھ جاتے ہو تو کہتے ہو او یار میں تو اچھا والا خواب دیکھ رہا تھا، اس سے تو بہتر ہے کہ میں واپس سو جاؤں۔ اور اگر آپ ایسا کرتے ہو تو آپ کس طرح کے انسان کہلاؤ گے؟ کم عقل، اور یا وہ جس میں ہمت ہی نہیں سچ کا سامنا کرنے کی، کیونکہ سچائی بہت ناگوار گزری اور فیصلہ کر لیا کہ اپنے خوابوں کے جہان میں واپس چلے جائیں، جبکہ وہ ایک دفعہ جاگ چکی تھی۔ اگر یہ انسان ڈوب جاتا ہے تو کیا یہ کسی اور کو اس بات کا قصوروار ٹھہرا سکتا ہے اپنے اس نقصان کا؟ مان لیا کہ ایک انسان جاگا ہی نہیں، لیکن ایک انسان جاگ کر پھر سو جاتا ہے، وہ کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا سوائے اپنے آپ کے۔ پر چلیں فرض کرتے ہیں کہ وہ جاگ گئے، اب آپ کیا کرو گے؟ میں تو ڈوب رہا ہوں۔ اگر آپ کو تیرنا نہیں بھی آتا لیکن کیا پھر بھی آپ اپنے جسم کو حرکت نہیں دو گے اوپر کی سطح پر پہنچنے کے لیے؟ اور پھر آپ تیرنے کے طریقے دیکھو گے، کچھ طریقے آپ کو مزید نیچے کی طرف لے جائیں گے اور کچھ طریقے آپ کو اوپر کی طرف لے جائیں گے، اور جب آپ کو پتہ چل جائے گا کون سے طریقے آپ کو اوپر کی طرف لے جا رہے ہیں پھر آپ وہی کرو گے۔ دوسرے لفظوں میں پہلی چیز تھی آپ کا جاگنا اور دوسری تھی تیرنا۔ اور جب آپ اوپر آ جاتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی نیچے کی طرف واپس کھینچتا ہے۔ اور کون آپ کو نیچے کی طرف واپس کھینچتا ہے؟ آپ یقین نہیں کرو گے، یہاں ایک زنجیر ہے آپ کے پاؤں پر اور دوسری جانب آپ کا رشتہ دار، آپ کا کزن سو رہا ہے اور وہ آپ کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اور اب آپ اس لیے ڈوب رہے ہیں کیونکہ آپ کا کزن سو رہا ہے۔ اب آپ کیا کرو گے؟ یقیناً آپ اسے جگاؤ گے، اور آپ اس کو اس لیے نہیں اٹھا رہے کیونکہ آپ کو اسے بچانا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اپنے کزن کو اٹھانا ہے، بچانا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنا کزن پسند ہی نہ ہو، مجھے نہیں پتا۔ لیکن یہاں پوائنٹ یہ ہے اگر آپ اس کو نہیں اٹھاتے تو اس کے ساتھ ساتھ کون ڈوب جائے گا؟ آپ۔ اور آپ اسے اٹھاتے ہو اور وہ آگے سے کہتا ہے کہ یار خواہ جگا دیا، اچھا خاصا خواب دیکھ رہا تھا، کیوں تنگ کر رہے ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ تو کیا آپ آگے سے یہ کہو گے ہاں ٹھیک ہے مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے، عیش کرو؟ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر وہ پھر سو گیا تو آپ پھر اس کو اٹھاؤ گے کہ یار اٹھ جاؤ، تم سچائی کو جھٹلا نہیں سکتے، یہ تو ایک صرف جھوٹا خواب ہے۔ اور جب آپ اٹھ جاتے ہو تو اس بار آپ دونوں باہر کی طرف نکلتے ہو، لیکن اس بار کیا ہوتا ہے؟ آپ دونوں واپس پھر کھینچے جاتے ہو، اپنے بڑوں کی وجہ سے، اپنے پڑوسیوں کی وجہ سے، اپنے دوستوں کی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے، اپنے بھائیوں کی وجہ سے۔ آپ کی زندہ رہنے کے لیے 4 عمل درکار ہیں۔ پہلے خود کو جگانا، پھر تیر کر اپنی جان بچانا، پھر ان لوگوں کو سمجھانا جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ یہ سچ ہے، اور اگر وہ تھک جاتے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی کہتے ہیں کہ یار میں یہ مزید نہیں کر سکتا، ہم یہ کام بار بار کر رہے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ میں مزید کر پاؤں گا، لیکن آپ آگے سے کہتے ہو نہیں ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے، ہمت مت ہارو، ہمت سے کام لو،
کیا آپ نے کبھی اس طرح کی کارٹون نہیں دیکھے جس میں کچھ لوگ کہیں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ان میں سے کہتا ہے کہ یار میں تھک گیا ہوں، میں مزید یہ نہیں کر سکتا، اور دوسرا کہتا ہے نہیں ہم چلیں گے، ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے، اور وہ پہنچ جاتے ہیں. وہ ایک ساتھ کام کرتے ہیں کیونکہ ان کا جینا مرنا ایک دوسرے پر منحصر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والعصر، وقت ختم ہو رہا ہے. پھر فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر. اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ تمام انسان خسارے میں ڈوبے ہوئے ہیں سوائے الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے کس پر؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آمنوا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کہا، جبکہ یہ تمام باتیں اس میں شامل ہیں. سورت کے سیاق کے مطابق، سورت کے کانٹیکسٹ کے مطابق سب سے پہلی چیز جس پر ان کو یقین کرنا ہے وہ ہے کہ وہ خسارے میں ہیں، وہ ڈوب رہے ہیں. اور اگر وہ اس بات کا یقین کر لیتے ہیں اور اپنا ایمان درست کر لیتے ہیں، اب انہیں کیا کرنا ہے؟ تیرنا ہے اور اوپر کی طرف جانا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو کیا کہا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. وہ اچھی چیزیں کرتے ہیں، وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں جو حالات کو بہتر بنا دیتی ہیں. بائی دا وے، صالح یہاں صرف کی نسبت سے استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے وہ عمل جس سے کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. کچھ غلط تھا اور آپ نے اسے ٹھیک کر دیا. مثلا ان کا تیرنا. اور جب وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں تو انہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. انہیں دوسروں کو سچائی بتانی ہے. اور یہ صرف خبر دینا نہیں ہے، صرف ان کو بتا دینا نہیں ہے، ان کو اٹھانا ہے، ان کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے اور بار 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 بتانا ہے. کیونکہ وَتَوَاصَوْا میں تکرار آ جاتی ہے، ریپیٹیشن آ جاتی ہے، کیونکہ یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے. ان کو بار بار بتانا ہے. آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کہ وہ لوگ جن کو آپ بچانا چاہ رہے ہو، اگر آپ ان کو صرف عارضی طور پر اٹھاتے ہو 20 منٹ کے لیے، 30 منٹ کے لیے، صرف خطبے کے لیے، کیا ہوتا ہے جب خطبہ ختم ہو جاتا ہے؟ وہ واپس چلے جاتے ہیں، وہ پھر ڈوبنے لگتے ہیں. آپ پھر ان کو جگاؤ گے، وہ پھر ڈوبیں گے، آپ پھر ان کو جگاؤ گے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کر کر کے تھک جاؤ اور آپ کا صبر جاتا رہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. آپ کو اپنا کام جاری رکھنا ہے. اور صبر کا مطلب ہے استحکام، ثابت قدمی، ڈٹے رہنا، رکے رہنا. آپ کو اپنا کام جاری رکھنا ہے کیونکہ آپ کا جینا مرنا اسی پر منحصر ہے. اور اینڈ میں آپ تمام چیزیں کر لیتے ہو لیکن صبر نہیں کرتے تو آپ پھر بھی ڈوب جاؤ گے. اور اگر آپ ہار مان جاتے ہو، اگر آپ کے پاس ایمان ہے اور آپ اچھے کام کرتے ہو اور آپ لوگوں کو حق بتاتے ہو لیکن آپ کے پاس صبر نہیں ہے، آپ پھر بھی ڈوب جاؤ گے. تو سروائیول کے لیے آپ کو چاروں شرطوں پر عمل کرنا ہے. یہ تھوڑا مشکل ہے لیکن یہ ضروری ہے، اس لیے ان کے درمیان وا ہے. آپ نے دیکھی لاجیکل پروگریشن، ایمان سے، عمل صالح سے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے.